عمر بن سعد ولد صحابی رسول عاشورہ مبشرہ سعد بن ابی وقاص عمر بن سعد شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو امیہ سے تھا۔ 680 عیسوی میں کربلا کی جنگ میں عمر بن سعد کا کردار سب سے زیادہ قابل ذکر واقعات میں سے ایک تھا۔ یہ جنگ اموی خاندان کے درمیان تصادم کے دوران ہوئی، جس کی قیادت یزید اول کر رہے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی تھے۔ حسین اور ان کے حامیوں نے یزید کی حکمرانی کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے اور انصاف اور راست بازی کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ یزید نے عمر بن سعد کو امام حسین اور ان کے وفادار پیروکاروں کے چھوٹے گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ امام حسین کے مقصد کی صداقت اور یزید کی حکومت کی طرف سے ہونے والی ناانصافیوں کو جاننے کے باوجود عمر بن سعد انعامات کے وعدے اور اموی حکومت میں اعلی مقام کے لالچ میں آ گیا۔ مرکہ کے دن عمر بن سعد نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایک اچھی طرح سے لیس فورس کی قیادت کی، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تاہم عمر بن سعد کی فوج میں بہت سے سپاہی پورے دل سے امام حسین سے لڑنے کے لیے پرعزم نہیں تھے، کیونکہ وہ امام کے اعلیٰ کردار اور راست بازی سے واقف تھے۔ عمر بن سعد کی فوج کے اندر اس اندرونی کشمکش نے بالآخر واقعات کو متاثر کیا۔ جنگ کے دوران امام حسین اور ان کے وفادار پیروکاروں نے غیر معمولی بہادری اور لچک کا مظاہرہ کیا۔ بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے ناانصافی کی قوتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے بہادری سے لڑا۔ عمر بن سعد کی فوجوں نے ابتدا میں غلبہ حاصل کیا اور امام حسین کی طرف سے بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ تاہم جوار کا رخ موڑنا شروع ہوا، کیونکہ عمر بن سعد کی فوج میں مزید سپاہی منحرف ہو کر امام حسین کے کیمپ میں شامل ہو گئے۔ عمر بن سعد کو اپنے عمل کی سنگینی کا احساس ہو کر پچھتاوا اور اندرونی کشمکش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے امام حسین کے مقصد کی صداقت اور یزید کی حکومت کی ناانصافی کو تسلیم کیا۔ تاہم اس کے لیے کھل کر رخ بدلنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ عمر بن سعد اموی افواج کی قیادت کرتا رہا، لیکن اس کا دل اپنے فرض اور ضمیر کے درمیان پھٹ گیا۔ جب جنگ اپنے عروج پر پہنچی تو عمر بن سعد نے اپنے آپ کو سیدھے امام حسین کے سامنے پایا۔ جرم اور پچھتاوے سے مغلوب ہو کر وہ امام پر حملہ کرنے سے ہچکچاتا تھا۔ آخر کار یزید کی فوج کے ایک اور سپہ سالار شمر بن ذوالجوشان نے عمر بن سعد سے کمان سنبھالی اور وہ مہلک ضرب لگائی، جس نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ کربلا کی جنگ کے بعد عمر بن سعد کوفہ واپس آئے، جہاں انہوں نے اپنی باقی زندگی اپنے اعمال پر پشیمانی اور ندامت میں گزاری۔ امام حسین کی شہادت میں ان کی شرکت کے جرم نے ان کے ضمیر پر بہت بوجھ ڈالا۔ اس نے مسلم کمیونٹی میں پھیلے ہوئے غم و غصے کا مشاہدہ کیا، اور وہ حقارت کا نشانہ بن گئے۔